بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، درجنوں پورٹلز کے ذریعے آج کا خصوصی پروگرام صحت زندگی ہے، زندگی صحت ہے، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان، پروفیسر آف میڈیسن، سابق پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور ہمارے مہمان ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، اور اربوں لوگ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر موضوع پر رسائی رکھتے ہیں، اور طب کا شعبہ، بیماریاں، صحت، ہر چیز جو ہے اس پہ ایک کلک کرتے ہیں، یوٹیوب سے لے کر جتنی دیگر چیزیں ہیں، اور خود تشخیصی کے مراحل سے گزرتے ہوئے پھر آپ جیسے معالجین کے پاس آتا ہے مریض اور بتاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، میں نے ڈائیگنوز کر لیا، تو آگے سے پھر وہ نئی ایک سیریز چل پڑتی ہے۔ یہ رجحان آپ کیا نوٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ جی شکریہ انصاری صاحب، بڑا اچھا آپ نے موضوع آج چنا۔ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نیٹ اویلیبل ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اب ایک انفارمیشن، آسانی سے لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، اور میڈیسن کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو خاص کر آدمی انسان جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں ہمیشہ ہی تھوڑا سا زیادہ کانشیس ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اسے کیا پرابلم ہے۔ تو چونکہ سہولت اویلیبل ہوتی ہے، 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ میڈیسن، صحت کے بارے میں بھی مختلف انفارمیشن نیٹ سے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات تو بہت اچھی انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے، لیکن جہاں تک ڈیزیزز کا تعلق ہے، جہاں تک ایک تو جنرل انفارمیشن ہے کہ آپ نے جو ہے دھوپ میں بیٹھنا ہے جی، اس سے وٹامن ڈی ملے گا، آپ نے یہ کام کرنا ہے جی، آپ نے واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کے مسلز جو ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں، آپ نے سبزیاں کھانی ہیں جی، بہت اچھی ہوتی ہیں، دودھ پینا ہے، کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ ایک تو جنرل انفارمیشن ہے، تو یہ واقعی عام بندے کے لیے بڑی مفید ہے، تاکہ وہ اپنی خوراک کو، اپنی لائف سٹائل کو اس طرح سے رکھ سکے۔ لیکن جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، بیماریوں کا خالی سپرفیشل معلومات سے، سپرفیشل انفارمیشن سے بیماری تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ وہ ایک ٹیڈیس پروسیس ہے جس سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک ہسٹری لیتے ہیں، پھر مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے، پھر بعض اوقات ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، جمع تفریق کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ایک ایسی ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز نیٹ ہی سلوشن ہے، تو وہ جب اس طرح کی معلومات حاصل کر کے اپنے آپ پہ آزماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی شاید بہتر نہیں نکلتا۔ اچھا، اس میں ایک ہم نے رجحان یہ بھی دیکھا کہ پہلے زمانے میں، پہلے تھوڑے سے وقت میں یہ ہوتا تھا، 1 دہائی 2 دہائی 3 دہائی پہلے، کہ معالج نے جو کہہ دیا وہ آنکھیں بند کر کے مریض اس پہ عمل بھی کرتا تھا، اور جیسا کہ مغربی دنیا میں ہم دیکھیں تو اسے بائبل کی کسی ورس کی حیثیت دی جاتی تھی، کہ بائبل کے اندر جو چیز لکھی ہے، آپ کے معالج نے جو لکھ دیا اس پہ ان ٹرو اسپرٹ عمل کیا جاتا تھا۔ یہ جو انفارمیشن کا ایک سمندر یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوا، کیا اس سے ڈائیورژن پیدا ہوئی پیشنٹس کے اندر؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو جوڈیشلی یوز کرنا چاہیے۔ نارملی جو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تعداد جو ہے لوگوں کی، وہ سپرفیشل انفارمیشن جمع کر کے وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی انفارمیشن یا اس کے ٹریٹمنٹ کو اس سطحی معلومات کی بنیاد پر
اس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے یا ایسے ہونا چاہیے یا ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ دوائی کیوں دی گئی، یہ اس طرح کیوں دی گئی، سطحی معلومات کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے مریض کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض آیا تو اس نے جب انجیکشن لگانے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے اسٹاف اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ انجیکشن نہ لگائیں، یہ والا ابھی نہ لگائیں، یہ ان کے لیے بزرگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم سمجھ نہیں آئی کہ کہاں پہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جی اس سے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے وہ والا انجیکشن لگانے سے جسم میں پانی زیادہ ہو جائے گا اور بزرگوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم نے اسے سمجھایا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے بتایا تو کسی ڈاکٹر نے بتایا نا، تو ہم جو کچھ بتا رہے ہیں یہ بھی کسی ڈاکٹر نے بتایا۔ تو بیسیکلی میں تو بڑا اس کو اپنے سائیکالوجی، اپنے لوگوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے اس کو ہم نے بڑا سمپلیفائی کر دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹرز چونکہ ہمارے آپ کے یہاں آزاد کشمیر میں پاکستان میں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کا وہ اس طرح کا انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہے۔ تو ہم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر چوز کرنے میں محنت کریں کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، آیا وہ اچھا ہے برا ہے، جس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس کام پہ ایکسپرٹ ہے یا نہیں، اس پہ آپ زیادہ اسٹرگل کریں۔ اور ایک دفعہ جب آپ ڈاکٹر چوز کر لیں تو پھر اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو مانیں۔ یہ آسان طریقہ ہے علاج کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ کسی اپنے پیمانے سے جانچیں گے تو نقصان آخر میں مریض ہی کا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب۔ یہاں پہ ایک اور یہ ڈائلیما ہے، کیا ہے، پبلک یہ سمجھتی ہے ورلڈ اوور، آزاد کشمیر اور پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، کہ جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں میٹیریلسٹک اپروچ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگوں میں یہ تھوڑا سا ایک شک جو ہے یہ پیدا ہو چکا ہے کہ طب کے شعبے میں بھی لوگ تھوڑا سا روپے پیسے کی طرف زیادہ مائل ہیں، اور اس وجہ سے بھی شاید اپنے معالج پہ اعتبار تھوڑا سا لوگوں کا کم ہوا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ پورا معاشرہ ہی ہمارا تنزلی کا شکار ہے اور ڈاکٹرز بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، دے آر نو ایکسیپشنس۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے کچھ شعبے ہیں، جس طرح ٹیچنگ کا شعبہ ہے، اسی طرح ڈاکٹری کا یہ شعبہ ہے، باقی شعبوں کی نسبت کافی حد تک ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بنتے بنتے عمر لگتی ہے اور اس عمر میں وہ اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے کہ اسے پھر یہ چیزیں جو وقتی جو فائدے ہیں اس کے لیے وہ دوڑ نہیں لگاتا، بہت کم ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بلیک شیپس آر ناٹ دیر، آلویز دیر ان ایوری فیلڈ، لیکن مجموعی طور پر میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے مریض کا بھلا ہو سکے، چاہے اس کے پیسے بچانے کے لیے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کی بیماری کو تشخیص کرنے کے لیے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے مریض کا بھلا کر سکیں۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیر، لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امپریشن مارکیٹ میں ہے کہ یہاں پہ کمرشلائزیشن ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یہ فلموں کی حد تک یا ٹی وی ڈراموں کی حد تک ہے، عملی طور پر کوئی خاص نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ہم نے چیز دیکھی، لوگ کہتے ہیں، پبلک کے یہ اوپینین ہے کہ دیکھیے جناب، ہم دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل کے لوگ، الائڈ جتنے آپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ خوش خلقی سے، خوبصورتی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اتنا جینٹل بیہیویئر ہوتا ہے ان کا کہ آدھی بیماری تو وہیں رفع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہارش رویہ ہے، تھوڑا سا سنگ دلی پہ مبنی ہے، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں، یہ سنگ دلی نہیں ہے، یہ اپنا لینگویج ایکسینٹ ہے۔
اگر آپ ایک اردو سپیکنگ سے بات کریں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ہر لفظ پہ 10 دفعہ معذرت کر رہا ہے. اگر آپ پنجابی سے بات کریں تو پتہ لگے گا کہ وہ جو ہے وہ آپ کو سر پہ پتھر مار رہا ہے, اور اگر آپ پٹھان سے بات کریں تو وہ کہ شاید گالیاں نکال رہا ہے. اور یہ اپنا اپنا ایکسینٹ ہے, اپنا اپنا علاقے کا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ معذرت خانہ یا بالکل ہی مؤدبانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں تو مریض کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ ضرور کوئی دال میں کالا ہے, پیمپرنگ ہو رہی ہے. ہاں, یہ پیمپرنگ ہو رہی ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ خوبصورت الفاظ سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سے بات کر رہے ہیں. میں عام بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے. آپ ٹوپی کو سر پہ رکھتے ہیں, جوتے کو پاؤں میں پہنتے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, تو اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کریں گے. ایک جو ہے وہ آپ کے گھر کا سرونٹ ہے یا محلے کا آپ کا دوست ہے, اس کو آپ ڈیفرنٹ, چاہے وہ جو بھی ہے, آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کریں گے. یہاں پہ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کی بیک گراؤنڈ کو جان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ان سے اسی لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے, نہ کہ ہر ایک سے. وہاں جو ملٹی نیشنل معاشرے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو نہیں جانتا, تو وہ انہوں نے ایک کمرشل یا بزنس اخلاقیات ڈیولپ کی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے جو بھی مریض آتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا 90% ہمیں پتہ ہوتا ہے. نہیں پتہ تو پہلے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ تعارف کرانا کہ میں فلانے کا بیٹا, فلانے کا پوتا, فلانے کا رشتہ دار ہوں, پھر وہ اپنی بیماری کے بارے میں شروع کرتا ہے. تو اسی لہجے سے اس سے بات کی جاتی ہے جو کہ وہ تعلق بنا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو بزنس ایتھکس ہیں وہ بڑے شہروں میں یا ملٹی نیشنل سوسائٹیز میں تو چل سکتے ہیں. اگر ہم یہاں چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ آرٹیفیشل یا سوڈوازم کا شکار ہو جائیں گے. بہت زبردست آپ نے بات کی. گویا ہمارے لوگ ایموشنلی اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے معالج کے ساتھ اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, اکثر جو ہے خاص کر ابھی بھی یہ کلچر بہت کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کلچر موجود ہے کہ گاؤں سے دیہاتوں سے جو لوگ آتے ہیں تو ایک ان کا بڑا سلینگ فکرہ ہے کہ ڈاکٹر جی مائی باپ ہوتے ہیں, اور ہم نے سب کچھ ان کو بتانا ہوتا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اب ان لوگوں سے, وہ جو ہمارے پیارے جو لوگ ہیں, معزز لوگ ہیں, ان سے ہم اسی طرح سے بات کریں گے جہاں جو ان کا کلچر ہے. بے شک. اگر ہم ان کے کلچر سے ہٹ کے ہم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بات کریں گے تو نہ ان کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی اور نہ ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکیں گے, اور وہ بھی ان ایزی فیل کریں گے کہ ہم ایک اجنبی ماحول میں آ گئے. بہت خوب. ہم اس وقت جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ پوری دنیا میں آباد کشمیریوں, اوورسیز کشمیریوں کا شہر ہے جہاں ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جہاں سے آپ تک بات پہنچ رہی ہے. تمام دیکھنے والوں کو میں بتا رہا ہوں, میرپور کے 17 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں کشمیری پاکستانی, بی بی سی کی نئی رپورٹ کے مطابق حالی صرف برطانیہ میں رہتے ہیں. امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, پورا علاقہ, آزاد جموں کشمیر کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی لاکھوں میں لوگ ہیں. یہ جو معاشرہ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا, اسپیشلی اب میں ایک سوال فوکس یہاں کا کر رہا ہوں, ہمارے لوگ جو ہیں ان کا تھوڑا سا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ معالجین ہیں ان کا جناب میڈیکل کمپنیز کے ساتھ کوئی سودا چل رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ طے کر رکھے ہیں, اور شاید اس وجہ سے بھی ادویات لکھی جا رہی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں, آ کے کوٹ کرتے ہیں کہ ہم برطانیہ گئے تو وہاں پہ جناب ہمیں صرف پیراسیٹامول انہوں نے لکھ کے دے دی, اور یہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تو 10 دوائیاں انہوں نے لکھ کے دے دیں. اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غلط فہمی ہے, صحیح فہمی ہے؟ انصاری صاحب اس طرح کریں کہ آپ 10 ٹیسٹ کریں تو ایک دوائی لے کے گھر چلے جائیں, یا آپ 10 دوائیاں لیں اور کوئی بھی ٹیسٹ نہ کریں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے مریض کی تشخیص کرنی ہے تو
مطلب ہے کہ اگر آپ نے باہر کے ملکوں میں اور پاکستان میں بھی آپ کافی حد تک ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پریکٹس کی جا رہی ہے. ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ صحیح شہادت، پکی شہادت تلاش کریں اور اس شہادت کی بنیاد پر آپ اپنا ٹریٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں. وہ شہادت کیسے ہوئے گی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ مریض کو ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اگر چیسٹ سے متعلقہ ہے تو چیسٹ کے سارے ٹیسٹ کرا لو، پیٹ سے متعلقہ اس کا ایشو ہے تو پیٹ کے سارے ٹیسٹ کرا لو، بلڈ کے سارے ٹیسٹ کرا لو. پورے ٹیسٹ کا جو آپ کے پاس ایک پورا سامنے آ جائے گی پکچر، تو اس میں سے دیکھ لیں کیا خرابی ہے، اور اس کے بعد اگر پیراسیٹامول کی ضرورت ہے تو وہ دے دیں، نہیں ضرورت تو وہ بھی نہ دیں. تو ہمارا ہم ریسورس لمیٹڈ علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا مریض جو ہے وہ اس کو گھر سے اسپتال تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے مریض بھی ہیں کہ جو ان کو پرابلم 2 ہفتے سے شروع ہے لیکن وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل تک آ سکیں. ساتھ والے جو دکاندار ہے اسی سے کوئی پیراسیٹامول لے کر کھا رہے ہیں، یا کوئی چھوٹا سا ڈسپینسر ہے اسی سے کچھ انجیکشن لگوا کے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کسی طریقے سے یہ بلا ٹل جائے. جب وہ بلا نہیں ٹلتی یا بڑھ جاتی ہے تو پھر کوئی بکری بیچ کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بھینس بیچ کے آ رہا ہے. تو اس وقت ہم اب یہ کریں کہ اگر ہم اس طرح کی پریکٹس شروع کر دیں کہ پہلے ٹیسٹ، بعد میں تشخیص اور اس کے بعد دوائی، تو یہ ہمارے علاقے میں ممکن نہیں ہے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ 10 دوائیاں تو نہیں لیکن کم از کم 2 یا 3 دوائیاں ایسی جو کہ قرین قیاس اس کی بیماری کے انتہائی قریب ہوں وہ شروع کی جائیں. اور انصاری صاحب بات یہ ہے کہ میڈیسن میں جو کامن ڈیزیزز ہیں یا جو موسمیاتی ڈیزیزز ہیں ان کے لیے اگر آپ ٹیسٹ نہیں بھی کراتے تو 90% آف دا ٹائم آپ ٹھیک ہوتے ہیں اور مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ 2 3 4 دوائیاں دے رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹوں کے حوالے سے دوسرے حوالے سے آپ اگر اس کے پیسے بچا رہے ہیں اور 2 4 دن میں وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ برا سودا تو نہیں لگ رہا مجھے. بالکل صحیح. اچھا، سم اپ کرتا ہوں میں اس چیز کو. ہم دیکھتے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم آزاد جموں کشمیر میں میڈیکل ایجوکیشن جو تھی یہ ایک خواب تھا. آپ جیسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پروفیسر جاوید بٹ صاحب سے پڑھا، جمال ظفر صاحب سے پڑھا، اسلام آباد پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس کے لاریٹس بڑے بڑے جو تھے ان سے آپ نے پڑھا، جو آپ کے ٹیچرز تھے، جو آپ کے دیگر کولیگز تھے، ان کی نسبت ان علاقوں میں چونکہ میڈیکل کالجز نہیں تھے، یہ سٹرکچر نہیں تھا تو میڈیکل ایجوکیشن نہیں تھی. لیکن پھر بلیسنگ ان ڈسگائز ایک کی جگہ 3 سرکاری میڈیکل کالجز کھل گئے، میرپور، راولہ کوٹ، مظفر آباد. میرپور میں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج محی الدین اسلامک میڈیکل کالج جو ہے سب سے پہلے بنا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ صحت کے اندر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر فاروق احمد نور ہیں. میڈیکل کالج میں آپ کے جو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل کالج میرپور میں محترمہ بینظیر بھٹو میں ینگ لیڈ پروفیسر ڈاکٹر فیصل بشیر ہیں. یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اس علاقے میں ڈاکٹر فدا صاحب ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے اب 400 میڈیکل گریجویٹس یہاں پیدا ہو رہے ہیں، 100 سے 150 کے درمیان ہماری سیٹس ہیں ایلوکیٹڈ کوٹا جو ہے، تو یہ 500 سے زائد ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اکثریت کے لیے یہ سٹرکچر انف نہیں ہے کہ ان کو جابز دی جا سکیں. یہ بچے امریکہ بھی جا رہے ہیں، انگلینڈ بھی جا رہے ہیں، دیگر ممالک میں بھی جا رہے ہیں. اس رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ انصاری صاحب، جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی پوری ہر چیز کو کیٹر نہیں کر سکتا. دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر بہت ایڈوانس ہیں، ہمارے ہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سوتیلے بیٹے کا درجہ نہ دیں بلکہ اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میرپور میں آپ سمجھ لیں کہ ایک سرکاری اسپتال ہے اور باقی سارے جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسپتال ہیں اس سرکاری اسپتال کا جو ہے وہ ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وہ
पैसे कमा रहे हैं, ज़ाहिर है कि रोज़ी रोटी के लिए उन्हें छोटे छोटे नर्सिंग होम बनाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं तो इनको ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई पाया नहीं जा सकता, और तो हम ये कहते हैं कि हुकूमत माँ है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को ऐसे पूरा किया जा सकता है कि हम उन्हें किसी न किसी लेवल पे फैसिलिटेट करें, ताकि वो अपने प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में वो अपना कहीं ना कहीं जगह तलाश कर सकें। दूसरा हमें जो बड़ा फ़ायदा हुआ इतने डॉक्टर्स के बनने से, कि पहले सिर्फ हम सुनते थे कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है और एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट होता है, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती थी। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट की ब्रांचेस सुने जी, हाँ ये आप कौन है जी, आप मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, आप कौन है जी, आप गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, आप कौन है जी, आप फेफड़ों के स्पेशलिस्ट, आप कौन है जी, आप क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, आप कौन है जी, आप रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट हैं, और अला बला इतने ज़्यादा स्पेशलिटीज़ आ गई हैं कि हमारे अब आज़ाद कश्मीर में भी ये थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, और लोगों में बेहतर इलाज जो है वो मिलना आसान हो गया। बिल्कुल सही। और आपने जिन बच्चों को पढ़ाया पहले बैच से लेके अब 10वां 12वां बैच चल रहा है, हमने सुना है कि ये बच्चे जाके प्लैब भी कर गए, ये USMLE भी कर गए, ये बरतानिया में भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, NHS कहा जाता है शायद उसको, और कई बच्चों ने पार्ट 1 करके पार्ट 2 भी क्लियर कर लिया। तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस की है ये हाई क्वालिटी है। डेफिनेटली हमें फ़ख्र होता है कि उम्र के इस हिस्से में जब हम आखिरी इनिंग्स की आखिरी ओवर्स खेल रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्पेशलिटी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इंग्लैंड में सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका में सर्विसेज दे रहे हैं, इवन मिडल ईस्ट में बहुत सारे बच्चे हमारे चले गए, आर्मी में चले गए। और जब भी किसी स्टूडेंट का हमें पता चलता है कि किसी वालम काम पे बैठा है, तो हमें ऐसी खुशी होती है कि जो बयान नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह। और आखिरी मैसेज प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, तमाम लोग जो पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, जो उर्दू फ़हम हैं, उर्दू फ़हमी रखते हैं, उर्दू ज़ुबान बोलते हैं, समझते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उन्हें तिब्बी नुक्ता निगाह से आप क्या पैगाम देंगे? वो खुद, उनका कोई प्यारा, कोई बच्चा, वालिदैन, खुदा न खास्ता किसी घर में बीमारी आ जाती है, तो 1 2 3 4 क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए? एक तो जनरल सेहत के हवाले से यह है कि हमें वो क्या कहते हैं एहतियात जो है वो करनी चाहिए। ख़ासकर जो आजकल का मौसम है, फॉग है, स्मॉग है, सख्त सर्दी है, इसमें हमें बाकायदा प्रॉपर कपड़े पहन के बाहर जाना चाहिए। और इसमें आजकल ख़ासकर हमारे इस एरिया में जो है वो सांस की इन्फेक्शंस और बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इसमें हमें अगर हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मास्क इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो जनरली मैं ये कहूँगा कि जो मैंने पहले भी आप डिस्कशन में आपसे बात हुई कि हमें जो है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जाने से पहले आप यकीन कर लें कि वो आपकी मर्ज़ के लिए बेहतर है। जब आपने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया तो फिर अगला फ़ैसला उस पर छोड़ दें कि वो कौन सी आपको टेस्ट तजवीज़ करता है, कौन सी आपको मेडिसिन देता है। इस तरह आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप बहुत परेशानी से बच जाएंगे। और जो सेल्फ़ डायग्नोसिस और सेल्फ़ मेडिकेशन, इससे थोड़ा इतराज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सिंपली पैरासीटामोल की हद तक सर दर्द वगैरह है या मैदे का छोटा मोटा इशू है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे आगे जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है या और कोई बीमारी है तो वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन सिंपली आपकी तकलीफ़ को बढ़ावा ही दे सकती है। जी, आज का एक अहम प्रोग्राम आपके सामने पेश किया प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, साबिक प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, सरबरा शुबा मेडिसिन आप रहे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं आप। ये एक मेराज होती है किसी भी डॉक्टर की ज़िंदगी की, एजुकेशन की मेराज है ये जो बातें इन्होंने कहीं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तमाम अहबाब से गुजारिश है
کہ اپنے پیاروں کا خیال کیجئے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے بھی آپ دانش سے کام لیجئے۔ خیال کرتے ہوئے دانش سے کام نہیں لیں گے تو وہ کیا ہے کہ بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، اس طرح کا ایک محاورہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید اپنے مریض سے یا اپنے مرض سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑی احتیاط کی جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔